کہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اعتبار سے متواتر ملتا ہے، نحوست کے اعتبار سے، اور اس کے آداب، اس مہینے کے آداب اور اس مہینے کے مراقبات میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگز کے اندر ہمیں یہ متواتر ملتا ہے کہ اس مہینے میں انسان پروردگار عالم سے مناجات اور ذکر الہی کو بڑھا دے۔ اس میں ایک جو طریقہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ملا، وہ تو وہی دعا کہ جسے ہر روز ماہ سفر میں تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سجیشن دی گئی ہے آل محمد علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فکفنی شر خلقک۔ اس کے مختصر ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر آنے والی کچھ ہرڈلز یا کچھ مشکلات کو انسان کیسے برطرف کرے۔ آل محمد علیہ السلام نے سکھلایا، اس دعا کی تعلیمات عطا فرمائی اور کہا کہ یہ دعا تلاوت کیا کرو روزانہ۔ روزانہ کتنی مرتبہ تلاوت کرو یہ نہیں کہا گیا، ایک مرتبہ تو ضرور پڑھو، ماہ سفر کے اندر خاص طور سے۔ دوسری چیز جو ہر مہینے کے اعتبار سے ہے، صرف ماہ سفر تک محدود اور لمیٹڈ نہیں ہے، اور وہ ہے نماز اول ماہ۔ ہر مہینے کی ابتدا میں پڑھی جانے والی نماز، چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی ایک نماز ہے، اور اس نماز کی جو 2 رکعت نماز ہے اس کا آسان طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی آل محمد علیہ السلام نے سکھلایا کہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھو کہ ہر رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ، مہینے کے جو ایام ہیں، مہینے کے روز و شب ہیں، ان کی تعداد 30 ہے، تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر یعنی کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلو اور کوشش کر کے صدقہ حسب توفیق، حسب استطاعت ادا کرو۔ ایک مختصر سی دعا ہے، اس دعا کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اسے اس نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو duas.org کے اوپر آپ کو مل جائے گی ایزیلی، اور آپ ایک تو نماز اول ماہ اور دوسری یہ دعا، یا شدید القوا و یا شدید المحال، اے قوتوں میں سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ قوت رکھنے والا۔ یعنی کہ یہ تربیت ہے بندگان خدا کی، عباد اللہ کی جو تربیت ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، نحوست سے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے دیکھو تمہیں ڈرایا تو جا رہا ہے کہ کچھ نحوستیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد تمہیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ یا شدید القوا کو پکارو۔ کوئی ہرڈل اگر آ بھی رہا ہے تو ساری کی ساری طاقت اس ہرڈل کی نہیں ہے، ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کے اندر یقین سے شک کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اللہ ہے ذات یقین، اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں ساری کی ساری وہ شک، اس کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور حق سے روح گردانی کر جاتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ لہٰذا اسے راہ حق پر رکھنے کے لیے، راہ راست پر رکھنے کے لیے پروردگار عالم ان چیزوں کے ذریعے سے اس کی تربیت فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، اے سب سے زیادہ عزت والے، اے سب سے زیادہ عزت والے، اے وہ کہ عزتیں اسی کو سزاوار ہیں، ذلت بے عظم۔ بس ایک جملہ یہ عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کو آغاز کر دیں گے کہ اے وہ کہ ساری کی ساری خلقت، ساری کی ساری خلق خدا جھکی ہوئی ہے، ذلت جھکی ہوئی ہے اس کے عظمت کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے ساری کی ساری جو اس کی کریشن ہے وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ فکفنی شر خلقک، تو پہلے ہم نے یہ اعلان کیا کہ ساری مخلوقات تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور ہمیں خطرہ کس کے شر کا ہے؟ اسی مخلوقات میں سے کسی کے شر کا خطرہ ہے۔ تو پہلے یہ اعلان کروا رہا ہے ہماری زبان سے کہ کہو اے انسانوں، تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ کہو کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور جب ہر شے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے تو اسے آگے پیچھے اور اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرو اور کہو کہ پروردگار مجھے اپنی مخلوقات کے شر سے بچا لے۔ لہٰذا یقین کے ساتھ اس دعا کی تلاوت، صدقہ، نماز اول ماہ اور اس کی دعا، اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں کو سموتھ، سٹیڈی، آسان، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھائے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔